بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمار کی عیادت کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6553۔ دعا کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ لائق قدر کوئی چیز نہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3829۔ لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اور نرم اخلاق اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2488۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب دار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2670۔ نماز کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی بات اتنی زیادہ توجہ اور ہمہ تنگوش ہو کر نہیں سنتا جتنی 2 رکعتیں پڑھنے والے بندے کی سنتا ہے، اور بندہ جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2911۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مٹھی کھجور ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3355۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2207۔ قناعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت کی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4138۔ ریاکاری اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا، اور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7152۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔